الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایجوکیشنل ٹپس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بچے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو بچوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں سبق نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ اس کی ریڈنگ شیئر کروں گی، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ اس کے ساتھ سولوشن شیئر کروں گی۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے عظیم نبیوں میں ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا اور الہامی کتاب توراۃ مقدس عطا کی۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یارخا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً 2000 سال قبل مصر میں پیدا ہوئے۔ اس دور میں مصر کا بادشاہ فرعون تھا۔ وہ انتہائی ظالم اور متکبر بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ فرعون کہا کرتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ربکم الاعلی، ترجمہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ ایک رات فرعون نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ صبح اس نے بڑے بڑے جادوگروں اور نجومیوں کو دربار میں بلایا اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے بتایا کہ اب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بربادی کا سبب بنے گا۔ یہ تعبیر سن کر فرعون پریشان ہو گیا۔ اس نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کو بھی خوف محسوس ہوا کہ کہیں فرعون کے سپاہی بچے کو قتل نہ کر ڈالیں۔ انہوں نے بچے کو لکڑی کے صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ جب یہ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محلات کے قریب پہنچا تو فرعون کی ملکہ نے صندوق دیکھ کر اسے دریا سے نکالنے کا حکم دیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک انتہائی خوبصورت بچہ نکلا۔ ملکہ کو بچہ پسند آیا اور اس نے بچے کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طریقے سے آپ علیہ السلام کی حفاظت کا اہتمام فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون ہی کے محل میں شہزادے کی حیثیت سے پرورش پانے لگے۔ جب آپ علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر فرعون کی قوم بے حد ظلم کرتی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مظلوموں کی مدد کرنے لگے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے اپنے ایک ہم قوم کو ایک فرعونی کے ظلم سے بچانے کی کوشش کی۔ آگے بڑھ کر دشمن کو ایسا مکہ مارا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو جان سے مارنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو اس کی موت پر بہت افسوس ہوا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ جب اس واقعے کی خبر فرعون تک پہنچی تو اس نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ کر عرب کے ایک دور دراز علاقے مدین میں چلے گئے۔ مدین میں آپ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ علیہ السلام سے کر دیا۔ 10 سال تک مدین میں رہنے کے بعد آپ علیہ السلام نے مصر واپس جانے کا ارادہ کیا۔ واپسی کے سفر میں آپ علیہ السلام کی بیوی بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ جب آپ علیہ السلام فلسطین کے علاقے کوہ طور کے قریب سے گزرے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلاؤ۔ اس واقعے پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 2 معجزے بھی عطا کیے۔ ایک معجزہ تو یہ تھا کہ آپ علیہ السلام لاٹھی زمین پر پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتی، اور دوسرا یہ کہ جب آپ علیہ السلام کے اپنا ہاتھ گرباں پر ڈال کر نکلتے تو وہ روشن ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے اور اسے سرکش و ظلم سے باز آنے کی نصیحت کی، مگر فرعون نے تکبر و غرور کی بنا پر یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے راہ ہدایت پر لانے کے لیے معجزے بھی دکھائے، لیکن وہ نہ مانے اور اس نے آپ علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا۔ اس لیے اس نے اپنے دربار میں مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو آپ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے بلایا۔ ان جادوگروں نے ایک بڑے میدان میں ہزاروں کی تعداد میں رسیاں لکڑیاں جمع کیں اور ان پر جادو کیے تو وہ دوڑتے ہوئے سانپ نظر آنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا اور بس باقی سبھی سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ ہمارا مقابلہ کسی جادوگر سے نہیں ہے، یہ لازماً اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اس لیے وہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے
اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ فرعون یہ دیکھ کر گڑبڑا گیا، اس نے جادوگروں کو سزائیں دی اور انہیں قتل کر دیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے فلسطین کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں سمندر پڑتا تھا۔ فرعون اپنی فوج کے ہمراہ آپ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کے پانی کو لاٹھی ماری تو سمندر میں بڑا راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل حفاظت کے ساتھ سمندر پار کر کے صحرائے سینا میں چلے گئے۔ فرعون بھی آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے سمندر میں داخل ہوئے۔ جب وہ سمندر کے عین درمیان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی واپس میں مل گیا۔ یوں فرعون اپنے لشکر سمیت پانی میں غرق ہو گیا۔ جب وہ ڈوب رہا تھا تو کہنے لگا، کہا میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ اس ہستی ذات کے سوا کوئی معبود کوئی عبادت کے لائق نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں، اور میں بھی اس کا فرما بردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے صحرائے سیاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر بے بہا انعامات نازل کیے۔ صحرا میں ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا، کھانے کے لیے من و سلوہ دیا، ایک پتھر سے پانی کے بڑا چشمہ جاری کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں انسان کی اختیارات عارضی ہیں، اصل طاقت کا مالک تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر وہ دنیا کے میں کسی طاقت اور اختیارات سے نوازے تو انسان کو سرکشی، بغاوت اور ظلم کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ طاقت اور اختیارات انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نیز مشکلات اور مسائل کا مقابلہ ہمت اور جرأت سے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں ہم لوگ اس کی تفصیلی جوابات پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں کیسے پہنچے؟ تو اس کا لانگ کوشچن کا آنسر ہے یہاں سے شروع کریں گے۔ ایک رات فرعون کے فرعون نے ایک خوفناک خواب دیکھا، یہاں سے شروع کریں گے اور نیکسٹ پیج پہ یہاں پر پیراگراف پر اینڈ کریں گے، پرورش پانے لگے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں سوال نمبر 2 پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کیوں گئے؟ تو اس آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ظالموں کی مدد کرنے لگے، سے لے کے یہاں تک مدین میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں جا کر تبلیغ کرنے کا واقعہ بیان کریں۔ تو اس کا آنسر ہے، یہ دیکھیے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے، یہاں سے شروع کریں گے اور اس کا یہاں تک ٹھیک ہے، یہاں تک رکھیں گے۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں فرعون کے ڈوبنے پر واقعہ کی تفصیل سے روشنی کریں۔ تو یہاں سے شروع کریں گے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے فلسطین کے لیے روانہ ہوئے، یہاں سے شروع کریں گے اور یہاں تک ختم کریں گے۔ فرعون اپنے لشکر میں پانی میں غرق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں ہم لوگ اس کے مختصر جوابات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا آنسر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے تقریباً 2000 سال پہلے قبل مصر میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کہاں ملی؟ تو اس کا آنسر ہے، آپ علیہ السلام فلسطین کے علاقے کوہ طور کے قریب گزرے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کلام کیا، اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، ٹھیک ہے جی، یہاں تک۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں فرعون نے کس بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کیا؟ تو اس کا آنسر ہے، فرعون نے تکبر اور غرور کی بنا پر یہ بات ماننے سے انکار کیا۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون سے 2 بڑے معجزے عطا کیے؟ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا کیے۔ ایک معجزہ تو یہ تھا کہ آپ علیہ السلام لاٹھی زمین پر پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتا، اور دوسرا یہ کہ جب آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکلتے تو وہ روشن ہو جاتا۔ یہ 2 معجزے تھے۔ اس کے بعد فرعون نے جادوگروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ان کو سزائیں دی اور پھر قتل کر دیا۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر پر حکومت تھی فرعون کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو ڈال دیا صندوق میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال گزارے مدین میں۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے صحرائے سینا میں چشمے جاری کر دیے 12۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے بلائے جادوگر۔
یہ بات خالی جگہ پہ آ جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام شہزادے کی حیثیت سے پرورش پا کر جوان ہوئے. صندوق میں ایک انتہائی خوبصورت بچہ تھا. فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے سمندر میں داخل ہو گیا. جادوگروں کے جادو سے رسیاں اور لکڑیاں سانپ نظر آتی تھی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کھانے کے لیے منع سلوا دیا. تو یہ تھا آج کا لیکچر. اب سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کی لیکچر آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اس سے میرے آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی. ملتی ہوں کسی ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.